وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. نحمده ونصلي على رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. سورت العمران آیت نمبر 42 سے 51. لفظی ترجمہ وَإِذْ اور جب
قالت الملائکۃ، کہا الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ کی چن لیا تجھ کو، وطہرہ کی اور پاک کیا تجھ کو، واصطفیٰ کی اور برگزیدہ کیا تجھ کو، علی نساء العالمین تمام جہاں کی عورتوں پر۔ یا مریم اے مریم، اقنتی تو فرما برداری کر، لربی کی اپنے رب کی، واسجدی اور سجدہ کر، ورقعی اور رکوع کر، مع الراکعین ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ ذالک یہ، من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں یہ، الیک تیری طرف، وما کنت اور تو نہ تھا، لدیہم ان کے پاس، اذ جب، یلقون وہ ڈالتے تھے، اقلامہم اپنے قلم، ایہم کہ کون ان میں، یکفلو پرورش کرے، مریم مریم کی، وما اور نہ، کنتا تو تھا، لدیہم ان کے پاس، اذ یختصمون جب وہ جھگڑتے تھے، اذ جب، قالت الملائکۃ کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ، یبشرکی بشارت دیتا ہے تجھے، بکلمۃ ایک کلمے کی، منہ اپنے، اسمہ اس کا نام، المسیح مسیح ہے، عیسی ابن مریم عیسیٰ مریم کا بیٹا، وجیہاً بآبرو، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، ومن المقربین اور مقربین میں سے ہے، ویکلم الناس اور باتیں کرے گا، ناسا لوگوں سے، فی المہد گہوارے میں، وکہلا اور پختہ عمر میں، ومن الصالحین اور نیکوکاروں میں سے ہے۔ قالت وہ بولی، ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکون ہوگا، لی میرے ہاں، ولدن بیٹا، ولم اور نہیں، یمسسنی ہاتھ لگایا مجھے، بشرن کسی آدمی نے، قولا کہا، کذالک اسی طرح، اللہ اللہ، یخلق پیدا کرتا ہے، ما جو، یشاء وہ چاہتا ہے، اذا جب، قضا وہ ارادہ کرتا ہے، امرًا کسی کام کا، فإنما تو یہی، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن کہ ہو جا، فیکون سو وہ ہو جاتا ہے، ویعلمہ اور وہ سکھائے گا اس کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور دانائی، والتوراۃ اور تورات، والانجیل اور انجیل، ورسولاً اور رسول، الی طرف، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی، انی بے شک میں، قد جئتکم آیا ہوں تمہاری طرف، بآیۃ ایک نشانی کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی کہ میں، اخلق بناتا ہوں، لکم تمہارے واسطے، من الطین گارے سے، کہیئۃ الطیر پرندے کی شکل کی مانند، وانفخ پھر پھونک مارتا ہوں، فیہ اس میں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، طیرا پرندہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وابرئ اور میں اچھا کرتا ہوں، اکمہ مادرزاد اندھے کو، والابرص اور کوڑی کو،
وَأُحْیِی اور میں زندہ کرتا ہوں موتا مردے کو بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُکُم اور بتاتا ہوں تمہیں بما وہ جو تأکلون تم کھاتے ہو، وما اور جو تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، انا بے شک فی ذالک اس میں، لآیاتن ایک نشانی ہے، لکم تمہارے واسطے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے، ومصدقاً اور تصدیق کرنے والا ہوں، لما اس کتاب کی جو بین یدیّ اپنے سے پہلی ہے، من التوراتی تورات سے، وَلِأُحِلَّ اور اس واسطے کہ حلال کر دوں، لکم تم پر، بعض الذی وہ چیزیں جو کہ حرما حرام تھی، علیکم تم پر، وجئتکم اور لایا ہوں تمہارے پاس، بآیتن ایک نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ سو تم ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ اور کہا مانو میرا، ان اللہ بے شک اللہ، ربی میرا رب، وربکم اور تمہارا رب، فاعبدوہ سو تم عبادت کرو اس کی، ھذا یہی صراط راستہ، مستقیم سیدھا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 42 سے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ اللہ کو دینے والے کبھی ضائع نہیں جاتے۔ جو اللہ کو اپنا آپ دے دیتے ہیں، اللہ انہیں دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ جس محبت اور خلوص سے حضرت مریم کی والدہ نے اپنی بیٹی کا تحفہ اللہ رب العزت کی خدمت میں پیش کیا، تو اللہ رب العزت نے بھی اسی خلوص اور محبت سے ان کو چن لیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے۔ کس سے پاک کر دیا ہے؟ گناہوں سے، برے اخلاق سے، اور سب جہان کی عورتوں پر تیرا انتخاب کر لیا ہے، تجھے چن لیا ہے۔ آج بھی کوئی اگر اسی اخلاص اور محبت سے اپنا آپ اپنے رب کی خدمت میں پیش کرتا ہے یا اپنی اولاد پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو بھی اپنے چوزن پیپل میں، اپنے چنے ہوئے لوگوں میں شمار کر لیتے ہیں۔ ہاں، دنیا کو اپنا آپ دینے والے تو نقصان اٹھا سکتے ہیں، دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو اپنا آپ دینے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ اللہ انہیں دونوں جہانوں میں نوازتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون ہی کامل ہوئی ہیں۔ حضرت آسیہ کا کیا رول تھا کہ فرعون جیسا ظالم شخص ان کا شوہر تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اس کے باوجود وہ اپنے اسلام سے نہیں پھری، انہوں نے اللہ کی اطاعت میں کمی نہیں کی۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت خدیجہ کا بھی ذکر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریم بنت عمران اپنے زمانے میں بہترین خاتون تھی، اور اس امت کی عورتوں میں سب سے بہتر خاتون خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ کون؟ یہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کہ جب ایک دفعہ کچھ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ہاتھ سے لا رہی تھیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ
جا کر میرا سلام کہو۔ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، تو آپ ان کو میری طرف سے سلام پیش کریں۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت فاطمہ کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کامل ہوئی ہیں، اور عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح ثرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جذبہ قربانی اور صبر و استقامت کا سبق حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جہان کی عورتوں میں تمہارے لیے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یعنی اب اللہ نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، تجھ کو چن لیا، تجھے پاک کر دیا، سب عورتوں پر، سب جہان والی عورتوں پر تجھے چن لیا، تجھے فضیلت دی۔ اب کیا کر کہ تو اپنے رب کی فرما بردار بن جا۔ اب آج ہی آ جانی چاہیے۔ جب اللہ کے چنے ہوئے بن جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے اطاعت گزار بن جاؤ، پھر کیا کہ عموماً کیا ہوتا ہے، پھر انسان کے اندر تھوڑی سی بڑائی آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو اپنے سے کمتر جاننے لگتا ہے۔ تو پھر کیا کہا گیا کہ ایسا نہ ہو، بلکہ کیا ہو کہ اور زیادہ عاجزی آ جائے، اور اطاعت گزار بن جاؤ، اپنے رب کے سجدہ کرنے والے بن جاؤ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی دوسرے فرما برداروں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو تاکہ تم بھی خیر پر قائم رہو۔ اب اس آیت سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ عورتیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ وارکعی مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، مزید اللہ کی طرف جھکنا چاہیے، مزید عاجزی آ جانی چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا۔ قرآن اندازی کب؟ جب حضرت مریم کی کفالت کا معاملہ پیش آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے، یہ سب خبریں ہم غیب کی جو ہیں ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں۔ اب یہ قرآن اندازی کب ہوئی تھی اور کیوں ہوئی تھی؟ اس قرآن اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مریم علیہ السلام یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم عمران کی بیٹی تھی۔ جب ان کی والدہ نے انہیں اپنی عبادت گاہ کی نظر کیا تو عبادت گاہ کے خادم میں جھگڑا ہوا کہ ان کی سرپرستی اور نگرانی کا شرف کون حاصل کرے گا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ آخر کار انہوں نے قرآن اندازی کی اور قرآن
زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جھگڑے کی صورت میں قرعہ اندازی سے فیصلہ کرنا جائز ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرعہ ڈالا کرتے تھے نا ازواج کے درمیان۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی کرتے، جس بیوی کا نام قرعہ اندازی میں نکلتا اس بیوی کے ساتھ آپ سفر کرتے۔ اب اس آیت میں 5 مسئلے واضح طور پر ثابت ہوئے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، ورنہ انہیں غیب کی یہ خبریں وحی کے ذریعے بتانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2، کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ تو اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھا۔ نمبر 3، یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اولیاء اور دوسرے انبیاء بھی غیب دان نہیں، ورنہ بیت المقدس کے خدام جو خادم تھے اور وقت کے پیغمبر زکریا علیہ السلام کو قرعہ اندازی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ نمبر 4، یہ بات پتہ چلتی ہے جب چیز ایک ہو اور اس کے حقدار کئی زیادہ ہوں تو اس وقت قرعہ کے ذریعے فیصلہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ نمبر 5، یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس واقعے کے وقت وہاں موجود نہ تھے اور اسے جانتے تھے، آپ کا وحی الہی سے اس واقعے کو بیان کرنا آپ کے رسول برحق ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب لوگوں سے ہوگا۔ یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے اور مریم علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک عظیم لڑکا عطا فرمائے گا۔ اب فرشتوں نے آ کے یعنی جبرائیل نے آ کے کیا کہا؟ اے مریم، اللہ تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کے ایک کلمے کے ذریعے بغیر باپ کے وجود میں آئے گا۔ اس کا لقب مسیح اور نام عیسیٰ ہوگا اور وہ مقرب لوگوں میں سے ہوگا، اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے ہوگا۔ من المقربین سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ اللہ کے بہت سے مقربین ہیں۔ جو چاہے اللہ کا مقرب بن جائے، جو چاہے اللہ کے قریب ہو جائے۔ اور کون ہوتا ہے اللہ کے قریب؟ جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیں کبھی اللہ کی راہ میں کیے ہوئے کام، وقت، فیصلے ضائع نہیں جاتے۔ حضرت حنا نے کس دل سے نظر مانی کہ اللہ نے اتنی قبول کی کہ حضرت مریم کو بھی چن لیا، ان کو بھی پاکیزہ بنایا، آگے سے ان کی اولاد کو بھی چن لیا اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ بعض اوقات انسان کا اخلاص، اس کی نیکی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، اتنی پختہ ہوتی ہے کہ اس کا اثر اگلی نسلوں تک جاتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے یہاں کہ حضرت مریم کی والدہ کی نیکی کہاں تک آئی؟ آگے حضرت مریم کی اولاد تک۔ اور کون ایسی اولاد کی خواہش نہیں کرے گا کہ جو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہو، دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا، بلند مرتبے والا، اور پھر اللہ کے مقربین میں سے۔ تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب جا کے ایسی نعمتیں ملتی ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوگوں سے گہوارے میں بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔
گہوارے میں کب بات کی، جس کا ذکر آگے چل کر سورہ مریم میں آتا ہے، کہ جب یہ بچہ لے کر اپنی قوم کی طرف آئی اور قوم نے ان پر الزام تراشی شروع کی اور ان سے سوال کرنے شروع کیے، تو حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے اپنے اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا تھا۔ اور ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا کہ جب وہ بڑے ہو کر وحی اور رسالت سے سرفراز کیے جائیں گے، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کا قیامت کے قریب جب آسمان سے نزول ہوگا، جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، تو اس وقت جو وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے وہ کلام مراد ہے۔ اب اس آیت میں مزید ان کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ گہوارے میں بھی بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا، صالحین میں سے ہوگا۔ دیکھیں پچھلی آیت میں کیا کہا گیا کہ مقربین میں سے ہوگا، اللہ کے قریب ترین بندوں میں سے ہوگا، من الصالحین، اللہ کے نیک اور صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ صالح وہ ہے جس کے سارے کام درست ہوں، اس لیے سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے صالح بندوں میں داخل ہونے کی دعا کی تھی اللہ رب العزت سے۔ کیا فرمایا تھا؟ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی من الصالحین میں سے کرے، نیک لوگوں میں ہمارا شمار کرے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم بھی اس لسٹ میں شامل ہو جائیں، صالحین کی لسٹ میں، مقربین کی لسٹ میں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ اس نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ اب اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم کو پیغام بھیجا کہ کیا؟ کہ اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے، کس کی؟ ایک لڑکے کی۔ تو اب یہ جبرائیل علیہ السلام سے بات کرنے کی بجائے کس سے بات کر رہی ہیں؟ اللہ سے بات کر رہی ہیں۔ اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ کیونکہ جانتی تھی کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، تو بات بھی کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے۔ حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے تو اسباب میٹر نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کی شان تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے تو کن کہتا ہے کہ ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اب مزید کیا خوبیاں کہ وہ کیسا ہوگا، اور وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ وہ اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، دنیا اور آخرت میں بلند مرتبے پر فائز ہوگا، اور صالحین میں سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔
اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں کہ بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت اور بالا تری نمایاں ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بہت بڑا زور تھا۔ انہیں ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپنا کرتب دکھانے میں ناکام رہے، جس سے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح ہوگی اور وہ ایمان لے آئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا، چنانچہ انہیں مردہ کو زندہ کر دینے، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینے کا معجزہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، جو کوئی بڑے سے بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعے سے کرنے پر قادر نہیں تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعر و ادب اور فصاحت و بلاغت کا زور تھا، چنانچہ اللہ رب العزت نے انہیں قرآن جیسا فصیح و بلیغ اور پراعجاز کلام عطا فرمایا۔ اب دیکھیں اس آیت میں آپ نے غور کیا کہ بار بار ہر چیز کے بعد کیا ذکر کیا جا رہا ہے، بِإِذْنِ اللہ کا لفظ بار بار لانے کا کیا مقصد ہے، کیا بتانا مقصود ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ان معجزات کا ظہور نہ ہوتا، اور یہی ہر نبی کے معجزات کا حال ہے کہ وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات سے ہے، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ اب اس سے مراد وہ بعض چیزیں ہیں جو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھی، اور وہ ان پر کیوں حرام کی گئی تھی؟ ان کے ظلم کی وجہ سے، جیسے سورۃ نساء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، تو جو لوگ یہودی بن گئے ان کے بڑے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے میں اور اس کے سامنے ذلت و عاجزی کے اظہار میں اور تم دونوں برابر ہیں، اس لیے سیدھا راستہ صرف یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اب دیکھیں قرآن میں کیسے واضح لکھا ہے کہ جو شخص پیغمبر بن کر آیا، اللہ نے اس کو بھیجا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے، اور وہ آ کر اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا رہا ہے، اللہ سے جوڑ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ ربی وربکم، بے شک وہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو۔ میرا بھی وہی رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے، تو کیا کرو؟ فاعبدوہ، اسی لیے اسی کی عبادت کرو۔ تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے وہ خود کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا بنا لے کہ ہمیں بھی اپنے مقربین میں شامل کر لے. اور مقربین میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مقربین کیسے بنا جاتا ہے؟ نیکی میں جلدی کرنے سے. جیسے ہی نیکی کا موقع ملے فوراً سے اس میں کود پڑنا، فوراً سے اس کو حاصل کرنا. اسی طرح اللہ کے قریب انسان سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں. تو کثرت سجود ہمیں کس کے قریب کرتی ہے؟ اپنے رب کے قریب کرتی ہے. اسی طرح اخلاص کو اپنانے سے انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ کام کرنے ہیں تاکہ ہم بھی اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں. نمبر 1 کیا؟ کہ نیکی میں جلدی کرنی ہے، اخلاص اپنانا ہے، سجدوں میں کثرت کرنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم
وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم